بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 آج کا لیکچر ہے غزوہ تبوک۔ سب سے پہلے پس منظر پڑھیں گے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی راستے جن کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی۔ مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کیں جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں پر گاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص سے اس بات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا۔ سفر کی تمام تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکالیف کی وجہ سے اسے جیش العسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ رومیوں کی شکست۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ نتائج۔ اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ نمبر 3، گرد و نواح کے عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ نمبر 4، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 5، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔ مارتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی زندگی کلاس میں حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔